کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ مسلمان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطمع نظر اور مقصود اصلی آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی حیات ہے، عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ اعمال کرنے چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ عقیدے کی تصحیح یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان کا عقیدہ درست ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کے اعمال اچھے ہو، اور عمل صالح اچھے اعمال وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتائے۔ جس آدمی کے اندر یہ دو خصلتیں موجود ہو، ایک ہے عقیدے کی تصحیح اور دوسرے نمبر پر ہے تصحیح اعمال، تو یہ آدمی کامیاب اور کامران ہے۔ کیونکہ جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، تو اس کے بدلے اللہ رب العزت انہیں جنت دیں گے، اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے، اور جس سے ربی لا یزال راضی ہو جائے تو آدمی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے سامنے آخرت ہو، کیونکہ دنیا کے ہر مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے سوائے ایک مسئلے کے جو موت ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس فانی اور عارضی زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے، تو لہٰذا وہ اعمال کرنے چاہیے جو اچھے اعمال ہوں۔ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر بھی جو زندہ لوگ ہیں ان کے طرف کچھ احکام متوجہ ہوتے ہیں اس میت سے متعلق۔ انشاءاللہ دو قسم کے احکام ہم ذکر کریں گے۔ ایک، جب آدمی مر جائے تو کون کون سے احکام اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کے تجہیز و تکفین سے متعلق اور جنازے سے متعلق۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان احکامات سے واقف ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی کو علامات موت نظر آئے تو جو وارثین ہیں، جو لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس پر موت کے آثار ظاہر ہو گئے تو وجہ الی القبلہ، اس آدمی کو قبلہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اور دائیں طرف پر، دائیں کروٹ پر اس کو لٹھا دیا جائے، اور دوسرے نمبر پر وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْن، کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے ان کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں یہ بات ذکر ہے کہ جب تم میں سے کسی کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ لیکن فقہاء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اس سے یہ نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ شدت کے احوال ہوتے ہیں، وہ سختی کے احوال ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ اس سے انکار کر بیٹھے، تو لہٰذا اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، یعنی اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا کرو تاکہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ تو ایک کام یہ کہ قبلہ کی طرف اس کو متوجہ کرے، دوسرا کام یہ کہ مرنے سے پہلے جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہو تو کلمہ طیبہ کی تلقین کیجئے اس کے سامنے، اور جب فوت ہو جائے تو اس کی جو داڑھی ہے اور اس کی داڑھی اس کو باندھا جائے، یعنی ایک خرقہ ہو، ایک کپڑے سے اس کی جو داڑھی اور ٹھوڑی ہے اس کے نیچے سے وہ کپڑا اور وہ خرقہ اس کے ذریعے سے وہ داڑھی اس کی باندھ دی جائے تاکہ وہ بدنما نظر نہ آئے، اچھی نظر آئے۔ اور اسی طرح وعز عینی، اس کے دونوں آنکھیں جو ہے اس کو بھی بند کیے جائے، کیونکہ موت کے حالات وہ سخت حالات ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کے آنکھیں کھلی رہے اور اس کا جو چہرہ ہے یہ بدنما نظر آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا، وقد شق بصرہ، تو ان کے جو آنکھیں تھے وہ پٹی کے پٹی رہ گئی تھی، کھلی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کر دیا اور پھر فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں بھی اس کے پیچھا کرتی ہے، یعنی آنکھیں بھی اسی طرح کھلی رہ جاتی ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ انشاءاللہ دوسرے نمبر پر دوسرے درس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے، اور تیسرے نمبر پر اس کی تجہیز و تکفین کس طرح ہو۔ تو انشاءاللہ ترتیب وار ہم یہ دروس ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر زندگی رہی ملاقات